عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کاپی ورک بھی مکمل کرتے جا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو ہر سبق کے بعد کچھ ہوم ورک دیتی ہوں، امید ہے کہ وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ختم کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کام ختم نہیں کیا تو بیٹا آپ جانتے ہیں آپ کا بہت سا ہوم ورک جمع ہو جائے گا، اور پھر ایک ساتھ اسے کرنا آپ کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہم اسباق کو مکمل کرتے جائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا مشقی کام بھی مکمل کرتے جائیں۔ آج ہم پڑھیں گے نظم۔ یہ نظم سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی ہے۔ سید ضمیر جعفری کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوا ملتا ہے۔ سید ضمیر جعفری کی اسپیشلٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہنستے ہنستے اپنی باتوں سے کوئی اچھا سا سبق ہمیں دے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کر جاتے ہیں، اور انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قاری بہت دیر تک مسکراتا بھی رہتا ہے اور سر دھنتا رہتا ہے۔ تو چلیے آج کی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے ریل کا سفر۔ نظم کا عنوان ہے ریل کا سفر، یعنی کہ ریل گاڑی کا ایک سفر۔ اس میں سید ضمیر جعفری جو ہیں وہ ریل کے سفر کی خوبصورت سی کہانی ہمیں سنائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی ریل کا سفر کرتا ہے تو اسے کون سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، ریل کے سفر میں ہمیں کون کون سے نئے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں، اور سفر کے دوران ہمیں کس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور سفر کے دوران ہمیں کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نظم کو آپ میرے ساتھ پڑھیے، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ نظم ہمارے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو آپ کے لیے میں سب سے پہلے پڑھائی کروں گی، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گی، الفاظ کے معنی اور پھر ان کی تشریح، اور پھر ہم آہستہ آہستہ نظم کو مکمل کریں گے۔ چلیے میں ریڈنگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو بچوں، آج کی ہماری اس نظم کا عنوان ہے ریل کا سفر۔ وہ سفر جو ہم نے ریل میں کیا، اور اس میں ہم نے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ ہمیں نئے واقعات دیکھنے کو ملے، کون سے نئے تجربات ہم نے کیے، کیسے لوگوں سے واسطہ رہا، اور ہم نے اس سفر کو کیسے گزارا، یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں گے ہمارے شاعر سید ضمیر جعفری۔ تو سب سے پہلے میں اس نظم کی پڑھائی کروں گی، آپ لوگ دھیان سے اور توجہ سے اس کو سنیے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ عوض گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی 4 پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔
وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ سید ضمیر جعفری۔ جی بچوں، جی بیٹا الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ گنجائش، گنجائش ہوتی ہے جگہ، کسی کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے گنجائش بنائی، اس کے لیے جگہ بنائی، اس کو بیٹھنے کی جو ہے وہ جگہ دی آپ نے۔ مردم شماری، آدمیوں کو گننا، یعنی کہ ایک ملک میں یا ایک شہر میں کتنے لوگ بستے ہیں ان کو گنا جاتا ہے، اسے مردم شماری کہتے ہیں۔ شمار ہوتا ہے نا گننا، اور مردم ہوتا ہے آدمی، لوگ، انسان، ٹھیک ہے۔ لنگوٹی کس خدا کا نام لے گچا سواری کر۔ لنگوٹی آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی سی نیکر کہہ لیں اس کو، اور اس کو ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لنگوٹی کسنے سے مراد ہوتی ہے کام کے لیے ارادہ باندھ لینا، کمر کس لینا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک محاورے کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ ابس، ابس ہوتا ہے بیکار۔ گننے کی یہ کوشش کی ہیں کتنے نفوس، نفوس ہے جی نفس کی جمع، انسان۔ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس، اس میں تیرا بھی اس میں جلوس نکل جائے گا، تیرا حلیہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو، مورچہ بند، مورچہ ہوتا ہے وہ جگہ، وہ ٹھکانہ جہاں پر چھپ کر دشمن کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، یا پھر دشمنوں سے چھپنے کے لیے وہ ایک جگہ جو ہوتی ہے وہ کام میں لائی جاتی ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے جیسے خندق ہوتی ہے، ایسے ہی مورچہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے سر کا گٹھر، گٹھری کی بڑی صورت، جب ہم نے پڑھتے ہیں گرامر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مصغر، اس میں مکبر ہوتے ہیں، تو یہ اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ لاؤ لشکر، لاؤ لشکر پوری فوج، جو فوج ہوتی ہے نا اس کو لشکر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بہت سارا سامان، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر، ٹھیک ہے۔ تیر آپ کو نے دیکھا ہوگا ایک ایسی چیز جس کو کمان میں جڑ کے دشمن کے اوپر پھینکا جاتا ہے، دشمن کو مارا جاتا ہے اور اس کو زخمی کیا جاتا ہے، یا اس سے جانوروں کا شکار کرنے میں بھی استعمال میں پرانے زمانے میں لایا جاتا تھا۔ تیر جو ہے وہ مار کے جانوروں کو زخمی کیا جاتا تھا، ان کا شکار کیا جاتا تھا۔ اور نشتر بھی ایک تیز دھار آلہ ہوتا ہے۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے۔ دسترخوان روٹی رکھنے کا، لپیٹنے کا جو کپڑا ہوتا ہے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں، عوام الناس بہت سارے لوگ، گویا سل کے بیٹھے ہیں، جیسے کہ وہ رضائی کے ساتھ ان کو سی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقبول، مشہور۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے۔ آشنائی جان پہچان، صفائی صلح صفائی، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا تشریح کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم پہلے 5 اشعار جو ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کافی طویل ہے تو ایک ہی کلاس میں ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں، پھر ہمارا مشقی کام بھی ہوگا۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 اشعار، یا اگر ہو سکا تو 6 اشعار کر لیں گے، اور مشق کا کام اور باقی کے اشعار جو ہیں وہ ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ جی یہ جو مشورہ ہے نا، یہ شاعر ہمارے دے رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کو جو کہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہے، وہ بڑا بن ٹھن کر آیا ہے اور بڑا نفیس انسان ہے، اور اس کو دھکم پیل کرنا پسند نہیں، وہ اچھے سے سلیقے سے جو ہے وہ ٹرین میں سوار ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ کھڑکی سے اندر جھانکتا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہاں پر بے تحاشا انسان جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ڈبے میں سوار ہیں، اور اس کو وہاں اپنے بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اور وہ باہر کھڑا ہو کر
کھڑکی میں سے جھانک کے اندر کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں شاعر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہ تو یہاں پر گنجائش دیکھ کہ آیا ڈبے میں میرے بیٹھنے کی گھسنے کی گنجائش ہے یا نہیں، نہ تو ڈبے میں بیٹھنے کی گنجائش کو دیکھ، نہ ہی تو پہلے سے موجود لوگوں کو گننے کی کوشش کر، نہ تو مردم شماری کر، نہ تو بندوں کو گن، نہ تو اپنی گنجائش دیکھ، بس تو ایک کام کر، اگر تجھے سفر کرنا ہے، اگر تجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو ایک کام کر، لنگوٹی کس، ارادہ باندھ لے، خدا کا نام لے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ، اللہ تعالیٰ کو یاد کر، گھس جا اس ڈبے میں، گھس جا، سواری کر اور سواری کا مزہ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ سوچ کہ تو جائے اور تجھے ایک اچھی سی صاف ستھری سیٹ مل جائے اور ہر بندہ جو ہے وہ ڈبے میں آرام سے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا ہو، تیرے لیے بھی ایک سیٹ موجود ہو، تم اس میں بیٹھو اور آرام سے انجوائے کرتے ہوئے سفر جو ہے وہ اس کا آغاز کرو۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم بالکل یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، نہ سواریوں کو دیکھو، نہ اپنی گنجائش کو دیکھو، بس تم نے اگر جانے کا ارادہ باندھ لیا ہے تو پھر تم سفر کا آغاز کر دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈبے میں سوار ہو جاؤ اور ٹرین کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ ابس گننے کی یہ کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ دوسری وارننگ شاعر کیا دے رہے ہیں اس کو، دوسری دفعہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو کوشش کر رہے ہو نا بندوں کو گننے کی، یہ بیکار جانے والی ہے، ابس فضول کوشش ہے یہ، کیونکہ جب تو ایک دفعہ ڈبے پہ سوار ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا بھی وہ حشر ہوگا جیسے کہ تمہارا جلوس نکال دیا گیا ہو، تمہارا حشر ہو جائے گا، تمہارا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اور ان سب لوگوں کو گننا بند کرو اور ڈبے میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا۔ مورچہ بندوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں تو جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ٹرین کا ڈبہ ہے، ایک ڈبے کے اندر جنگ تو نہیں ہو رہی نا، تو یہ مورچے کہاں سے آ گئے اور یہ سب کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی؟ شاعر طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ پہلے سے سیٹوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ڈبے میں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ قبضہ جمایا ہوا ہے، پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور جو آئے گا تو ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے، اور ہم خود تو ہے یہاں پر لیٹیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، سوئیں گے بھی، لیکن نئے آنے والوں کے لیے گنجائش نہیں بنائیں گے۔ تو ان لوگوں کو کسی نے کھڑکی میں سے للکارا، چلا کر ان کو پکارا، اوئے بھائی جگہ بنا، اس ٹائپ کا، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ ایک تو وہ نفیس نوجوان ہے کہ جو کھڑا ہو کر باہر دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف کوئی ایسا ہے جو ان مورچہ بندوں کو انہی کی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کیا کیا، پہلے ان کو آواز دی کہ بھی میرے لیے بھی جگہ بناؤ تھوڑی سی، اور پھر کیا کیا، اپنے سر پہ جو سامان کا گٹھڑ باندھ کے رکھا ہوا تھا نا، چھوٹی سی گٹھڑی نہیں تھی اس کے سر کے اوپر، بہت سارا سامان تھا، بہت کچھ لادا ہوا تھا، اس نے اس گٹھڑی کے اندر بہت کچھ باندھا ہوا تھا اور اپنے سر پہ لاد کے لے کر آیا تھا۔ اس نے وہی گٹھڑ ان مورچہ بندوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کو جو کہ ڈبے کے اندر پھیل کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سروں پہ دے مارا ٹھا کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر تم لوگ میری آواز سن کر مجھے جگہ نہیں دے رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کروں گا، پھر تو تم مجھے جگہ دو گے۔ مطلب یہ یہاں پہ دو نوجوانوں کا ایک طرح سے موازنہ ہو رہا ہے، ایک ایسا شخص وہ جو بہت سویلائزڈ سا ہے اور وہ اپنی جگہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آرام سے، سکون سے، مہذب طریقے سے وہ گاڑی میں سوار ہو جائے، اور دوسری طرف ایسا نوجوان ہے جس کو پتہ ہے کہ جب تک میں نے دکم پیل نہ کی تو مجھے یہاں پر جگہ نہیں ملنے والی۔ یہ ہمارا ایک یہ کہہ لیجئے کہ قومی رویہ بنتا جا رہا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک کام کا طریقہ کار بنتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ غیر مہذب ہوتے جا رہے ہیں، غیر شائستہ حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ ٹرین جو ہے یہ اس میں میرا سفر کرنے کا حق ہے تو دوسرے کا بھی ہے۔ اگر میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جاؤں اور ساتھ والے کو جگہ مل جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمارا تو دین پہ یہ سکھاتا ہے نا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، مگر ہم ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ تو وہ یہاں پر ایک طرح سے کمپیریزن کر رہے ہیں ان کا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں،
وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اب وہ منظر بیان کر رہے ہیں ڈبے کا، جس ڈبے میں سوار ہونا ہے اور سفر کرنا ہے۔ اس کا منظر کیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے پورے کھیت کے اس نے گنے کٹائے اور وہ اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ سواری کرنے کے لیے ہے نا ڈبہ، ٹھیک ہے، سیٹیں ہیں لگی ہوئی، ان کے اوپر لوگوں نے بیٹھنا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ان میں سے سب کے پاس چلو ایک ایک چھوٹا اٹیچی ہو جائے، اگر اٹیچی نہیں ہے تو ایک ایک ہینڈ بیگ ہو جائے، مطلب جس میں چند جوڑے جوڑے ہوں، یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ہینڈی سا سامان ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہاں کیا صورتحال ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جس نے اتنے زیادہ گنے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے پورے کھیت کے گنے کٹوائے اور وہ ان کو لے کر اپنے ساتھ ڈبے میں آ گیا ہے۔ اور دوسرا بندہ کیا ہے، اس نے حد کر دی، اس نے چارپائی بھی اٹھائی اپنے گھر کی اور وہ بھی ڈبے میں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اس کا کہیں شفٹ ہونے کا ارادہ ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ بھی ڈبے میں رکھ لی، اور وہ ڈبے میں سوار ہو گیا ہے۔ اب وہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی چارپائی بھی ہے، ان صاحب کا گنے ہیں، ان کی چارپائی ہے۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ ایک بندہ ہے جس نے ایک رسی میں اتنا زیادہ سامان باندھا ہوا ہے کہ جیسے پورے قافلے کا سامان ہو، جیسے پوری ایک لشکر کا سامان ہو۔ لشکر کی ضروریات آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی زیادہ ہوں گی۔ جیسے ایک فوج چڑھائی کرتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو لشکر بولتے ہیں نا، اب اتنے لوگوں کی ضرورتیں بھی اتنی زیادہ ہی ہوں گی۔ تو ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے اتنا زیادہ سامان ایک رسی سے باندھا ہوا ہے کہ جیسے اس کا پورا لشکر ہے اور اس کا سامان ہے اور اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، اس نے بستر لپیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بستر کے اندر جو ہے اس نے تیر و نشتر باندھے۔ مذاق کے موڈ میں وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس تیر ہیں یا ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارا سامان جو ضرورت کا ہے یا بلا ضرورت ہے، انہوں نے اپنے بستر کے اندر لپیٹا، اس کو ٹائٹ کیا، رسی سے باندھا اور وہ لے آئے۔ اب یہاں پر ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو مختلف انداز میں ہیں۔ کوئی تو ایسا ہے کہ جس نے اپنے سر پہ گٹھڑی میں سامان باندھ کے لایا ہے اور اپنے سر کا سامان جو اس نے ڈبے والوں کے سر پہ دے مارا ہے۔ اور دوسری طرف ایک انسان ایسا ہے جو اتنے زیادہ گنے لے کر آیا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے اس نے سارے کھیت سے گنے کٹوائے اور وہ سارے گنے جو تھے وہ باندھ کر اپنے ساتھ لایا اور لا کر اس نے ڈبے میں رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ سامان اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گھر کی چارپائی بھی نہیں گھر میں چھوڑی، انہوں نے چارپائی بھی ساتھ لے آئے ہیں اور اس کو بھی ڈبے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس ڈبے کی کیا حالت ہوگی کہ جس ڈبے کے اندر انسان بھی ہیں، انسانوں کا سامان چھوٹا بھی اور بڑا بھی، ہر قسم کا سامان بھرا ہوا ہے وہ ڈبہ، گٹھریوں سے، رسی سے، سامان سے، بندھے ہوئے بستروں سے، اور اس کے اوپر یہ کہ بیش تاشا انسان بھی موجود ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں گرمی بھی بہت پڑتی ہے، تو وہ ایک پورا سین انہوں نے بتایا ہے۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یعنی کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بہت سارا سامان جو ہے وہ باندھا اور اس کو رسی میں لپیٹا تاکہ وہ کھل کے بکھر نہ جائے، اور اس کو بھی لے کے لا کے انہوں نے ڈبے میں ڈھیر کر دیا۔ اب وہ پورے کا پورا ڈبہ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ بھر گیا ہے، اتنا بھر گیا ہے کہ اس میں ہلنے کی سکت نہیں، کوئی اگر چلنا چاہے یا کوئی ہلنا چاہے تو اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں، اور پورا ڈبہ جو ہے وہ A to Z انسانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے جی، صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ یہاں میری اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو میں نے آپ سے ابھی کہی کہ ڈبے میں اتنا زیادہ سامان ہے، اتنا زیادہ سامان ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی اور ہلنے تک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں صراحی سے گھڑا۔ صراحی کیا ہوتی ہے؟ صراحی ایک پانی پینے کا برتن ہوتا ہے جس کا جو منہ ہے نا وہ تھوڑا، گھڑا آپ نے جیسے دیکھا ہوگا، گھڑا وہ بالکل راؤنڈ سا ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر کا جو منہ ہوتا ہے اس کا وہ بھی مطلب اتنا لمبا نہیں ہوتا، لیکن جو صراحی ہوتی ہے وہ سمجھے کہ چھوٹا سا گھڑا ہوتا ہے شیپ میں، اور اس کے اوپر اس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو صراحی ہے وہ گھڑے سے، اور جو روٹی ہے وہ دسترخوان سے لڑ رہی ہے۔ اب روٹی جو ہے اس نے دسترخوان کے اندر ہی رہنا، وہ اس سے باہر تو نہیں نکلے گی۔
حقیقت تو یہی ہے نا، ہوتا تو یہی ہے نا کہ ہم دسترخوان کے اندر روٹی لپیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ وہ نرم اور گرم رہے بہت دیر تک، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کی آپس میں دوستی نہیں ہو رہی، وہ بن نہیں پا رہی، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے، لیکن لڑ نہیں رہے ہیں. وہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ حد ہو گئی ہے کہ ہر چیز دوسری سے ٹکرا رہی ہے، حتیٰ کہ جو سراہی ہے وہ کھڑے سے اور جو روٹی ہے وہ دسترخوان سے لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. مسافر جو بیٹھے ہوئے وہ ابھی تک خود نہیں لڑے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ اس نے گٹھڑ لا کے ان کے سر پہ دے مارا، باوجود اس کے کہ ان حضرت کی جو چارپائی ہے وہ دوسروں کی چیزوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، پھر بھی جو انسان ہے وہ ابھی تک لڑے نہیں آپس میں، مگر جو ان کا سامان ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے. اب سامان کیسے لڑتا ہے خود سوچے. سامان تو نہیں لڑ سکتا ہے نا. مراد یہ کہ وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے، چیزیں اتنی زیادہ بری ہوئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ آپس میں لڑ رہی ہوں، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ٹرین چلتی ہے وہ ہلتی ہے. آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کیا ہو تو آپ کو ذہن میں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیسے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ مسلسل ہل رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہوتا ہے، جھولے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہلنے کی کیفیت ہے ٹرین کی، اس کی وجہ سے سارا سامان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہو، ٹھیک ہے. چلیں جی، آج آپ یہاں پر ٹک مارک کریں اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے. ہم نے آج 6 اشعار جو تھے ان کو ہم نے کور کر لیا ہے. باقی ہمارے صرف 3 اشعار ہیں اور ہمارا مشقی کام ہے. کل وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، مرکزی خیال بھی کریں گے، اور ہم اس سبق کو کل انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے. آج کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج آپ نے اس سبق کے سارے الفاظ کے معنی آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کاپی کا پیج ریڈی کرنا ہے، نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس صفحے کے اوپر مارجن لائن لگا کے اس کے درمیان میں جو ہے وہ آپ نے کالم ڈرا کرنا ہے الفاظ کا اور معنی کا، اور آپ نے الفاظ معنی سارے لکھ لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نظم کو اچھے سے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو میری باتیں جو ہیں وہ جو میں نے ابھی آپ کو اس نظم کے بارے میں تشریح کروائی وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم استاد کے بتائے ہوئے سبق کو دہراتے ہیں نا بیٹا، تو پھر وہ ہمیں اور اچھے سے سمجھ آتا ہے، ہمیں ذہن نشین ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ٹیچر ہمیں بتا رہا تھا وہ باتیں جو تھی ان کا کیا اصل میں مفہوم کیا تھا. وہ جب تک ہم خود ایک چیز کو نہیں پڑھتے نا، دوسرے کے سننے سے وہ اتنے اچھے سے ہمیں شاید سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں استاد نے ایک سبق پڑھا دیا، ہمیں سمجھا دیا، ہمیں تشریح کروا دی، الفاظ کے معنی بتا دیے، تو ہم اس سبق کو اکیلے میں بیٹھ کر 4-5 مرتبہ آہستہ آہستہ سمجھ کے دہرائیں. جب ہم ایسی پریکٹس کرتے ہیں نا تو وہ سبق جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یوں ہماری آہستہ آہستہ ٹیسٹ کی تیاری ہو جاتی ہے، پیپر کی تیاری ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں آج کی جو نظم ہے ابھی تک کے لیے جو میں نے آپ کو کروایا کام وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو دہرائیے گا، اس کا کام مکمل کیجیے گا، الفاظ کے معنی لکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں. جتنا زیادہ ممکن ہو آپ سبق کو پڑھیں. صرف میرے اسباق کو ہی نہیں، باقی کے جتنے اسباق یہاں پر موجود ہیں، جتنی مضامین یہاں پر موجود ہیں آن لائن کلاس کے اندر، آپ ان سارے اسباق کو سنا کریں. آپ کی کلاس سے متعلق جتنے لیکچرز ہیں بیٹا آپ ان سب سے فائدہ اٹھائیں، ان سب کو سنیں، تاکہ آپ کے لیے آپ کے جو پڑھائی ہے وہ روز بروز آسان ہوتی چلی جائے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، ابھی کے لیے اللہ حافظ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.